السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب پر بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز اپنی اسپیچز رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک، مفتی تقی عثمانی، مفتی طارق مسعود، مولانا طارق جمیل، انجینئر محمد علی مرزا، ڈاکٹر اسرار احمد، سندیپ مہیشوری، سونو شرما، قاسم علی شاہ اور ذیشان عثمانی۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک نوجوان سے ملوا رہے ہیں جو ہیں صوبان اتاری۔ میں تو گر بھی جاؤں نا سڑک پہ، اٹھ کے چوٹ نہیں دیکھا کس کس نے ہے۔ ان کو بھی تو ڈھونڈو جن کی آپ نے مدد کرنی ہے۔ بچپن میں سمجھ نہیں تھی، بڑھاپے میں درد ہی بہت ہے۔ وہ جنگیں لڑنا جو آپ کی اپنی ہے۔ Do the ordinary things in extraordinary way۔ 22 لاکھ روپے دے کے موت خرید رہا ہے۔ You know the laws of physics, you know the laws of chemistry, you know the laws of economics۔ اس دنیا میں قانون ہے، اور ایک قانون سکسیس کا ہے، جیت کا۔ Remember, success is a very simple process۔ جیت ایک بڑا سمپل سا پروسیس ہے۔ It's not mystical، کوئی جادوئی چیز نہیں ہے۔ No secret formula، کوئی فارمولا سیکرٹ نہیں ہے اس کا۔ It is not from a realm of miraculous، نہیں، بڑا سمپل سا فارمولا جیت کا، very simple۔ Do the ordinary things in extraordinary way۔ یہی عام سی چیزوں کو خاص انداز سے کرو۔ یہ کسان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے پاس؟ بیج، پانی، کھاد، مٹی اور خیال رکھنا۔ سارے کسانوں کے پاس یہی ہے، لیکن جو کسان انہی چیزوں کو بہترین انداز سے کرتا ہے، فصل اچھی آ جاتی ہے۔ یہ جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، کتابیں، پینسل، ٹیچر، یہی سب کچھ ہے سب اسٹوڈنٹس کے پاس۔ جو بہترین انداز سے کرے گا وہ جیت جائے گا۔ This is the formula of success۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بتائیے جیت کے لیے کس طرح کی ضرورت ہے؟ What are the ingredients to win something؟ بڑی جیت کے لیے کیا کریں؟ یاد رکھو، بڑی جیت کے لیے چھوٹی جیت پہ فوکس کریں۔ چھوٹی جیت مل جائے گی، جذبہ ملے گا، اب اگلی جیت کی طرف آپ بڑھیں گے۔ وہ جیت مل جائے گی، پھر جذبہ ملے گا، پھر اگلے مقصد کی طرف آپ جائیں گے۔ چھوٹی جیت بڑی جیت کے لیے بنیاد بن جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جیتیں اکٹھی کریں اپنی زندگی میں۔ اور پھر ایک بہت بڑا سوال آ جاتا ہے، ہاؤ ٹو گیٹ کنسسٹنسی، استقامت کیسے حاصل کریں؟ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کام شروع کرتے ہیں جذبے میں آ کے، موٹیویشن میں آ کے، پھر دب جاتے ہیں۔ استقامت کیسے ملے؟ یاد رکھنا یہ بات، پلے سے باندھ لو۔ استقامت حاصل کرنے کا واحد نسخہ وہ ہے ریزن۔ وجہ کیا ہے زندگی میں، مقصد کیا ہے؟ میں کلرک صاحب کو جانتا ہوں، بڑے اچھے دوست ہیں، کلرک ہیں ایک آفس میں، بڑی استقامت ہے ان میں۔ 25-30 سال سے روزانہ آفس جا رہے ہیں وہ۔ اس سے بڑی استقامت کیا ہوگی؟ کیوں جا رہے ہیں؟ بجلی کا بل نہیں پے کرنا، بچوں کی فیسیں نہیں ہیں، زندہ نہیں رہنا۔ مقصد یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ریزن۔ بندہ اگر کہتا ہے میں نے نئی زبان سیکھنی ہے، کیوں سیکھنی ہے؟ ریزن بتاؤ۔ کاروبار میں کام آئے گی، ٹیچنگ کرنی ہے، ریزن مضبوط ہوگا، نئی زبان سیکھ جاؤ گے۔ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جنہوں نے ہماری مدد کرنی ہے، اچھی بات ہے، اور ان کو بھی تو ڈھونڈو جن کی آپ نے مدد کرنی ہے، وہ آپ کو چلا رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے۔ ریممبر، ریزن ضرور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دولت کماتے ہیں اور بلینئرز ہوتے ہیں، ارب پتی لوگ ہوتے ہیں، کھرب پتی لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے روزانہ اٹھ کے دوبارہ جا رہے ہیں، پھر 10 لاکھ روپے کما رہے ہیں، اور پھر اگلے دن جا کے پھر محنت کر رہے ہیں۔ زندگی میں نظم و ضبط بھی ہے۔ کیوں؟ دولت کی تو ان کو بظاہر ضرورت نہیں ہے، بہت دولت ہے، 3 نسلوں کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ وہ 10 لاکھ کما کے جو گدگدی ہوتی ہے نا اندر، ایک مزہ آتا ہے، وننگ سینس پیدا ہوتی ہے کہ میں پھر جیت گیا، وہ مقصد ہے ان کا۔ There is a reason always۔ استقامت بغیر ریزن کے نہیں آتی۔ You need to create a reason۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے اس کا ریزن ہے نا، پیشنیٹ ہے وہ، کہ enjoy and take full advantage of all the springs that come in your life۔ جتنی بہاریں آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں ان ساری بہاروں کا پورا فائدہ اٹھا لیجئے گا، کیونکہ بہار ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اکثر امتیوں کی جو عمر ہے نا وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، اور 2023 میں جو میں نے پڑھا ہے ایوریج ایج وہ 73 ایئرز ہے۔ اگر کسی کی 65 سال عمر بھی ہوتی ہے تو 65 سال کا مطلب اس نے صرف 65 عیدیں دیکھی ہیں، 65 سالگرہ دیکھی، 65 اس نے آموں کا سیزن دیکھا،
65, only 65. تو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. کل من علیہا فان, everything will vanish, everything will finish, nothing lasts longer. کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. یہ اسپرنگ, بہار, یہ گرمیوں کی شروع میں ہوتی, پوری گرمیاں تو نہیں رہتی. اور سن رائز, جو سورج نکلنے کا منظر ہوتا ہے, لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, وہ سارا دن نہیں رہتا ہے, صرف شروع کے وقت میں ہوتا ہے. اور سن سیٹ, سورج غروب ہونے کا منظر, یہ بھی بہت مشہور ہے, وہ بھی ساری رات نہیں رہتا, صرف تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے. اور اگر کسی کی 65 سال کی زندگی ہے تو آپ مہربانی کریں نا, اس میں سے بچپن اور بڑھاپا تو نکال دیں. بچپن میں سمجھ نہیں تھی, بڑھاپے میں درد ہی بہت ہے. تو اسپرنگ نیور لاسٹ لانگر. جتنی بہاریں آپ کو ملتی ہیں ان کا مزہ لیں, ان کو انجوائے کریں. and embrace pain. جب درد آئے, تکلیف اور آزمائش آئے, آگے بڑھ کے اس کو گلے لگا لینا, خوشی سے درد کا استقبال کرنا. کیوں؟ یہ تکلیف اور آزمائش یہ آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے نا, اس کی ایک وجہ ہے. اور وہ وجہ کیا ہے کہ میرے بھائی, جو گول تمہارے ہیں, جو زندگی کے مقصد تمہارے ہیں, کیا واقعی تم ان میں سیریس بھی ہو یا صرف باتیں ہیں؟ This pain is having a purpose. اور پھر یہ جو کہتے ہیں کہ محبت ختم ہو گئی, محبت ختم نہیں ہوئی, ہمدردی ختم ہو گئی, نرم دلی ختم ہو گئی, رحم دلی ختم ہو گئی. وہ جو پہلے بیٹھ کے دونوں نے وعدے کیے تھے کہ تم بھی انکمپلیٹ ہو, میں بھی انکمپلیٹ ہوں, مکمل تم بھی نہیں ہو, مکمل میں بھی نہیں ہوں, ہم دونوں امپرفیکٹ ہیں, اپنی غلطیوں کو, کوتاہیوں کو, کمزوریوں کو نبھائیں گے, وہ نبھانا ختم ہو گیا. مسکرا مسکرا کے دیکھتے تھے, مسکرانا ختم ہو گیا. نظر انداز کرنا, برداشت اور عفو درگزر ختم ہو گیا. طنز شروع ہو گئے, روک ٹوک شروع ہو گئی, موازنے اور مقابلے شروع ہو گئے, ججمنٹ شروع ہو گئی. اور جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا, یاد رکھنا, پھر محبت وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے. ایسنس آف کمیونیکیشن, یو نو, کمیونیکیشن از دا بگیسٹ ٹول آف سکسیس ان دس ورلڈ. آج ترقی کے لیے رابطہ, کمیونیکیشن بڑا اہم ہے نا. کمیونیکیشن کا ایسنس کیا ہے؟ چاہے میاں بیوی ہو, چاہے کاروبار ہو, چاہے باس ہو, چاہے دوست ہو, ایسنس یہ ہے کہ آپ جو بات جس انداز سے کہنا چاہ رہے ہیں, اگلا اس انداز سے سننا نہیں چاہ رہا. اس کے نزدیک پیمانہ کچھ اور ہے. آپ نے اپنی بات کہہ دی اور آپ سمجھ رہے میری بات کنوے ہو گئی, وہ کنوے نہیں ہوئی, اس نے سنی نہیں ہے. ایسنس آف کمیونیکیشن یہ ہے کہ آپ اس انداز سے بات کہیں کہ اگلا اس انداز سے سن بھی لے. اب یہ پروسیس مکمل ہوا ہے. اس کے لیے طبیعتوں کو پڑھنا پڑتا ہے نا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں بندے کی پروموشن ہوتی جا رہی ہے, آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے, جیتتا جا رہا ہے, وہ اس کا باس اس کی سن رہا ہے, اس کو اپنے باس کو سنانا آتا ہے. آپ جو بول رہے ہیں آپ کو تو صحیح لگ رہا ہے, باس کو نہیں صحیح لگ رہا. وہ آگے بڑھیں, کمیونیکیشن کا ایسنس سیکھیں. یاد رکھنا, ایک ہوتا ہے امپلائیبل, ایک ہوتا ہے امپلائی, امپلائڈ. تمہیں نوکری مل چکی ہے, نوکری عارضی ہے, تمہیں کسی وقت بھی نوکری مل سکتی ہے. تمہارا ایٹیچیوڈ ایسا, تمہارا نالج ایسا ہے, تمہارا ایکسپیرینس ایسا ہے, نوکری چھوٹ جائے گی, ویلیو نہیں چھوٹے گی. اسباب تو پیدا کرو نا, چیزیں سیکھو. یہ دنیا بنی اس طرح کی ہے. اس وسیع زمین پہ پھیل جاؤ, امپلائیبل ہو جاؤ, اپنی ذات میں ایسی چمک پیدا کرو کہ وننگ مائنڈ سیٹ بن جائے. یاد رکھنا, ونر نیور کوئٹ نار ہی بیگ. نہ ونر چھوڑ کے جاتا ہے, نہ منتے ترلے کر رہا ہوتا ہے, بلکہ سیٹ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے لینا ہے کیونکہ اس کو توڑوں گا میں, اس پہ آ کے میرے کاروبار کو چمکا دینا ہے. کیوں اتنی چمک پیدا نہیں کر رہے اپنی ذات کے اندر؟ کبھی اس بات پہ اپنی طاقت ضائع نہ کرنا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جو لوگ آپ کو جانتے ہیں ان کے لیے آپ ایک معقول آدمی ہیں, جو لوگ آپ کو نہیں جانتے ان کے لیے آپ ایک اجنبی ہیں. وہ جو آپ کے دشمن ہیں آپ بڑے برے آدمی ہیں, اور وہ جو آپ کے دوست ہیں آپ بڑے بہترین اور بیلنس پرسنالٹی ہیں. لوگوں کو کبھی خوشی نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے, لوگ کیا کہیں گے. میں تو گر بھی جاؤں نا سڑک پہ, اٹھ کے چوٹ نہیں دیکھتا, دیکھتا ہوں دیکھا کس کس نے. بہت پڑھ لیا میں نے. آگے بڑھ کے میں چھوٹا سا کاروبار شروع کروں, کوئی آن لائن بزنس, کوئی ایک گاڑی لے کے اس پہ اچھی سی بریانی لگا لیتا ہوں. نہیں, لوگ کیا کہیں گے. جانا باہر ہے میں نے, تاکہ میرا چھوٹا بھائی یہ کہہ سکے حجی کی کام ہے تو وہ میرا بڑا بھائی باہر ہوگا. دس از ڈگری, دس از اے پریسٹیج.
یہاں اٹھ رہا ہے 2 بجے، وہ بھی ماں کی گالیاں سن کے، وہاں صبح 6 بجے اٹھ کے لائن میں لگا ہوگا جانے کے لیے لوپ میں کہ میں نے ریل گاڑی پہ جانا ہے۔ یہاں پہ کپڑے نہیں اس کے ہلکے ہو رہے، وہاں پہ جانور بھی نہلائے گا، اور 22 لاکھ روپے دے کے موت خرید رہا ہے۔ 6 گھنٹے ایسے بیٹھے رہے وہ، پانی پینے کے لیے نہیں تھا جب کشتی الٹی ہے۔ یاد رکھو، اور سے سنو، وہ جنگیں لڑنا جو آپ کی اپنی ہے، اگر آپ سے مشورہ نہیں مانگا گیا، نہیں بلایا گیا، فضول میں ٹانگ نہ اڑائیں، ورنہ سارے وسائل ضائع ہو جائیں گے، وقت، طاقت، پیسہ، اور جب اپنی جنگ آئے گی نا جو اکثر بغیر بتایا آ جاتی ہے، اس وقت آپ نہتے کھڑے ہوں گے اور ہار جائیں گے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب، the most elaborate definition of کامیابی کی ڈیفینیشن سنو، یہ 10 آیتیں سنو۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ جو اپنی امانتوں اور دعووں میں رعایت کرنے والے ہیں، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہی لوگ وارث ہیں فردوس کے۔ سمجھ لیا آپ what is the success؟ یہی لوگ وارث ہیں اور فردوس کی میراث پائیں گے۔ بڑی پیاری حدیث ہے اسی کے اوپر، اور سے سننا۔ جس نے سارے غموں کو غم آخرت بنا لیا، یعنی فکر آخرت میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غم کے لیے کافی ہے، اور جو دنیا کی پریشانیوں میں الجھا رہا، دنیا کے غموں میں الجھا رہا، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ کس وادی میں جا کے ہلاک ہو۔ کامیاب کون ہے؟ قرآن کہتا ہے 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو صرف دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 200 میں آیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو صرف دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے اے میرے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں۔ بڑی مشہور آیت، ربنا آتنا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں دوزخ سے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کے لیے اس کمائے ہوئے مال میں سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا۔ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو دنیا میں بھلائی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اور ایک وہ جو دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں۔ دیکھو ایک کامیابی وقتی ہے، کاروباری آدمی کی برانچز کھل گئی، کاروبار بڑا ہو گیا، انویسٹمنٹ بڑی ہو گئی، جاب والے کو پروموشن مل گئی، ایوارڈ مل گیا، زیادہ تنخواہ مل گئی، یہ وقتی کامیابی ہے۔ دولت کو کامیابی نہ سمجھنا، اکثر دولت مند ایسے ہیں جو بد مزاج بیوی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، نافرمان اولاد ان کو جینے نہیں دے رہی، ڈپریشن اور بیماریوں کی وجہ سے کچھ کھا نہیں سکتے، دولت مند ہیں، کامیاب نہیں ہے۔ اور اگر یہ ساری باتیں مل بھی گئی نا، پھر بھی حتمی، اٹل اور اعلیٰ کامیابی وہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ یاد رکھنا۔ اب آپ مجھے بتائیے، قرآن کا ایڈریس ہی تو ہم ہی ہے نا، قرآن ہمیں ایڈریس کرتا ہے نا، آپ مجھے بتائیں، ثابت کریں آپ کون سی کامیابی چاہتے ہیں، دنیا کی یا دنیا کی بھی اور آخرت کی؟ مجھے الفاظ سے قائل کر لیں گے آپ، دل پہ توجہ دیں، عمل کیا ہے آپ کا؟ اللہ دل میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی باخبر ہے۔ امام کا سر اقدس نیزے پر ہے، یزید تخت پر بیٹھا ہے، بتاؤ جیتا کون اور ہارا کون ہے؟ وہ تخت پر بیٹھ کے ہارا ہوا ہے۔ اور امام حسین کا فلسفہ کیا تھا؟ مائٹ از رائٹ، نو رائٹ از مائٹ، حق طاقت ہے، تم حق پر ہو تو ڈٹے رہنا، تمہیں باطل کچل بھی دے تم نے حق سے نہیں ہٹنا، یہ جیت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ میرے محترم سامعین کرام، do remember this thing always, this universe is governed by laws۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں قوانین ہیں، you know the laws of physics, you know the laws of chemistry, you know the laws of economics، ہے نا؟ قوانین ہیں فزکس کے، کیمسٹری کے، اکنامکس کے اور سوشل سائنسز کے، اور یہ لاز ہیں اس دنیا کے اندر۔ آپ اس دنیا میں آ گئے نا، انداز سیکھیں، ان لاز کو سیکھیں، اس دنیا میں رہنے کے لاز کیا ہیں، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ جیسے میں آپ کو قانون بتاتا ہوں، یہ لوگ جو بہانے بناتے ہیں، کام نہیں کرتے، کام چوری کر رہے ہوتے ہیں، بتائیں دنیا کے قانون کے لحاظ سے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ تباہ نہیں ہو جاتے یہ؟
تو یہ انداز اور یہ قوانین سیکھنے کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ ہرٹ نہ ہو، آپ کو اکنامک لاس نہ ہو، سوشل لاس نہ ہو.